بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری شریف۔ آج میں آپ کو ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی، اور میں آپ کو اب جو ہے نمرود کے متعلق عرض کرتا ہوں، جو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا، کہ نمرود کے محلے کس طرح گلے، اس کے کسر، اس کے محلات کس طرح گرے، ان کے متعلق میں عرض کرتا ہوں۔ نمرود بیت المقدس کے پاس سے اڑا اور جیل خانہ پر اترا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ اس طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر اس نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کرایا۔ اس کا خیال تھا کہ اس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کو دیکھوں گا، مگر وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہوا، اور اللہ کا حکم ان کے ستونوں پر آ پہنچا اور محلوں کی چھت ان کے اوپر گر پڑی، اور ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ یعنی وہ تو محل کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، مگر وہی ان کے اوپر محل گر پڑا۔ میرے دوستو، یہ تو میں نے آپ کو ایک روایات عرض کی۔ اب میں محل جب گر پڑا، ان کی بولیاں کس طرح بگڑیں، کس طرح بنی، میں اس کے متعلق بھی روایت عرض کر دیتا ہوں۔ محل کے گرنے کے بعد اس وقت گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں بڑبڑا گئیں اور وہ مختلف بولیاں بولنے لگی۔ اس کی بنا پر 73 بولیاں وجود میں آئیں، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا۔ یہ جو بابل عراق میں ہے، اس کی میں تاریخ عرض کر رہا ہوں کہ بابل کا معنی ہے مختلف بولیاں، یا 70 بولیاں، یا جس طرح میں نے عرض کیا مختلف بولیاں، یا پھر اس کے بارے میں جو ہے میں نے عرض کیا کہ 73 بولیاں، یا 73 بولیاں اس کا معنی ہے، یا پھر مختلف بولیاں ہیں۔ میرے دوستو، اسی وجہ سے بابل کا نام بھی یہی ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے۔ اس سے پہلے وہاں کے لوگ سریانی زبان بولتے تھے۔ بابل میں اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا سریانی زبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، عبرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نمرود نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ ایک تابوت تیار کرے۔ جب تابوت تیار ہو گیا تو اس نے تیز رفتار گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا۔ پہلے میں نے وہ گرجیں، وہ پرندوں کے متعلق روایت عرض کی، اب میں گھوڑوں کے متعلق، گھوڑے وہ جن کے پر ہوتے ہیں، اڑنے والے گھوڑے، اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ اس نے اڑنے والے گھوڑے یعنی کہنے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے تیار ہو گئے تو وہ اپنے ساتھی کو لے کر بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس سے پوچھا کہ دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم آسمان سے دور ہو رہے ہیں۔ پس نمرود غصے میں آ کر نیچے اترا، اور پھر جو تھا نمرود نیچے اترا اور پھر وہ لوگوں کو جو ہے تلخ زبانیں کرنے لگا، اور اس کے بعد لوگوں کو جو ہے برا بھلا کہنے لگا۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، بعض کہتے ہیں اس کے متعلق کہ اس وقت آواز آئی کہ سرکش کہاں کا ارادہ کر رکھتا ہے؟ پہاڑوں نے گھوڑوں کے سموں کی آوازیں سنی تو سمجھے کہ آسمان سے کوئی حکم آیا ہے۔ وہ اتنے زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ اپنی جگہ سے ہلنے لگے۔ قریب ہو گئے اس واقعہ کی طرف۔ قرآن مجید نے اشارہ یوں فرمایا ہے، اگرچہ ان کا مکر اتنا سخت تھا کہ اس سے پہاڑ بھی ٹل سکتے تھے، ٹل جائیں۔ یہ ترجمہ میں نے عرض کیا ہے۔ نمرود کا ڈبے میں بیٹھ کر اڑنا، جس طرح ایک گھوڑا ادھر
ایک گھوڑا ادھر، درمیان میں جو ہے رسیوں سے باندھ دیا ڈبہ، ایک بیٹھنے کی جگہ، کرسی میز اسی طرح کا ڈبہ تھا، گرے نہیں۔ میں نے ایک پرندوں کے متعلق عرض کیا، ایک گھوڑوں کے متعلق بھی عرض کیا۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی آیات مبارکہ کی تفسیر ضمن میں مروی ہے کہ نمرود نے 2 اڑنے والے چھوٹے گھوڑے لیے اور انہیں خوب پالا پوسا اور اچھی خوراک دی، جس کی وجہ سے وہ جلدی موٹے تازے ہو گئے۔ پھر ہر گھوڑے کے ساتھ ایک آدمی باندھا، پھر وہ اپنے ساتھ ایک آدمی لے کر ڈبہ میں بیٹھ کر پھر اس سے اوپر گیا۔ وہاں جا کر اپنے مصاحب سے پوچھا، جو صاحب یعنی اس کا نوکر وغیرہ تھا، اس سے پوچھا کہ دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ایک مکھی ہے۔ نمرود نے اس کی تصدیق کی، پھر دونوں نیچے اتر آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمرود ساری دنیا کا حکمران تھا، یعنی نمرود کون تھا اس کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، جبکہ بعض مورخین نے اس قول کو رد کیا ہے۔ اس نے کہا کہ پوری دنیا کا بادشاہ نمرود نہیں تھا۔ البتہ انہوں نے اس قول جو میں نے عرض کیا ہے اور کے بارے میں تصدیق کی ہے۔ مورخین نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت دحاق بن جو ہے اندر ماسب کے دور میں پیدا ہوئے۔ اندر ماسب اس وقت حکومت تھی دحاق بن اندر ماسب کی، تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے، اس وقت پیدا ہوئے، زمانے میں پیدا ہوئے۔ اس واقعہ کا تذکرہ میں پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کر چکا ہوں، پچھلے بیان میں تقریر میں عرض کر چکا ہوں، اور دحاق کی ساری زمین کا حکمران تھا، اور دحاق ساری زمین کا حکمران تھا۔ البتہ یہ روایت باعث تعجب ہے، ایمان نہیں مانتا، عقل نہیں مانتا، جس میں یہ مذکور ہے کہ پوری زمین پر 4 بادشاہ ہوئے ہیں، حکومت کی ہے 4 بادشاہوں، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ پہلا مومن بادشاہ تو سلیمان بن داؤد علیہ السلام تھا، اور دوسرا مومن بادشاہ ذوالقرنین تھا۔ سورۃ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے ذوالقرنین کا۔ اور جبکہ کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر تھے، جبکہ بعض کے نزدیک دحاق ہی نمرود ہے، یعنی نمرود کا نام ہی دحاق تھا، بعض یہ کہتے ہیں۔ لیکن بہت سے مورخین کے نزدیک یہ جو میں نے عرض کیا ہے بات راحج نہیں ہے، صحیح نہیں ہے بات، کیونکہ نمرود جو تھا میرے دوستو، کیونکہ نمرود کی نسبت جو ہے نبت کی طرف اور دحاق کی نسبت عجم کی طرف ہے۔ دحاق کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ نمرود کی نسبت نبت کی طرف ہے اور دحاق کی نسبت عجم کی طرف ہے۔ عجم وہ کہتے ہیں عربی نہ ہو، عربی زبان، اس سے عربی نہیں زبان دوسری ہے، پشتو ہے، اردو ہے، سریکی ہے، پنجابی ہے، اس کو عجمی زبان کہتے ہیں۔ جو عربی ہے اس کو عربی بولتے ہیں، جو عربی نہ ہو دوسرے ملک کا رہنے والا ہو اس کو میرے دوستو بولتے ہیں یہ لوگ عجمی ہیں۔ اس کے بعد بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بعض حضرات نے اس میں یوں تطبیق کر دی کہ دحاق نمرود کا بابل کے علاقہ میں وزیر تھا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا تھا، اس کا اصل وطن تبرستان کے پہاڑ تھے، یہاں افریدون نے حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی اور اسے لوہے سے باندھ دیا۔ اسی طرح بخت نصر سب سے پہلے جو ہے اہواز اور روم کے درمیانی علاقے کا حکمران تھا۔ لہر اسب اپنے دور میں بھی ترکوں سے جو ہے برسرے پیکار رہا اور بلخ کے سامنے مقیم رہا، اور جب وہاں اس کا قیام طویل ہو گیا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہ اس علاقہ پر حکومت کر رہا ہے، البتہ اس بات کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ کسی نبطی نے، ایک جیسا قبطی ہوتی ہے قوم، قبطی قوم ہے، یہ نبطی بھی قوم ہے، نبطی جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ نبطی نے ایک گزرمین پر بھی حکومت کی، جے کا ساری زمین پر
تاہم بعض مورخین جو ہیں فرماتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ لہر اسب سے پہلے بابل میں نمرود کی 400 سال تک حکومت رہی، پھر نمرود کے بعد اس کی نسل کے ایک آدمی کی حکومت 100 سال رہی، اس کا نام جو تھا نبتا بن مکوت تھا۔ پھر جو ہے لدادس بن نبت نے 80 سال تک حکومت کی، پھر بالش ایک آدمی کا نام تھا، بالش بن داؤد نے 120 سال تک حکومت کی، اس کے بعد نمرود بن بالش نے 1 سال اور چند مہینے حکومت کی۔ اس طرح کل 700 سال اور چند ہفتے چند مہینے بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ دھاک کے دور میں حکومت میں ہوا۔ جب افریدون بادشاہ بنا تو اس نے نمرود بن بالش کو قتل کر دیا اور نبتیوں پر ظلم جو ہے ڈھائے اور ان کا قتل عام کیا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے بیورا اسب کے ساتھی تھے۔ میرے دوستو، آپ کو اس تاریخ کا تو پتہ چل گیا۔ انشاءاللہ میں آپ کو پھر حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق عرض کروں گا۔ اس سے عرض کرنے سے پہلے جس طرح اسرائیل، اب جب میں تقریر بیان کر رہا ہوں 2023 میں 12ویں مہینے میں، تو میرے دوستو اسرائیل بھی جو ہے قتل عام کر رہا ہے۔ اسرائیلی جو ہے جہریت ہے، ظالم لوگ ہیں، اس فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، بچوں پر بمباری کر رہے ہیں، بچوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہشت میں جا رہے ہیں، اور جو اسرائیلی ہیں جہنم اپنی خرید کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، مسلمانوں کو اور فلسطینیوں کو جو ہے فتح یابی نصیب عطا فرمائے، اور اسرائیلی عیسائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہودیوں کو خاص کر اللہ تعالیٰ جو ہے نیست و نبود کرے اور شکست میں جو ہے تبدیل کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔